گزشتہ 5 سال سے اس قوم کو ڈرایا جا رہا تھا کہ ہم فیٹفس کی گرے لسٹ میں آ چکے ہیں اور اگر ہم نے مغربی دنیا کے مطالبات کے مطابق خود کو نہ ڈھالا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں فوراً ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اس گرے لسٹ کی پابندیوں سے باہر نکل آئیں۔ اس قدر شور مچانے والے حکمرانوں نے عوام کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ گرے لسٹ میں جانے سے اس قوم کو کیا نقصانات ہوئے ہیں، اور اگر ہم آج اس گرے لسٹ سے باہر نکل آئے ہیں تو پھر بھی خوشی کے شادیانے بجانے والے یہ حکمران ہمیں نہیں بتا رہے کہ اس کے بعد ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 19 ممالک گرے لسٹ میں شامل ہیں، جن میں ترکی اور متحدہ عرب امارات جیسی مضبوط معیشتوں والے ملک بھی ہیں۔ کیا ان دونوں ملکوں کی معاشرتوں یا سیاسی زندگی میں ذرا سا بھی فرق پڑا ہے؟ ترکی کی معیشت بگڑی تو اس کی وجہ فیٹف نہیں تھی، بلکہ عالمی معاملات میں امریکی بالادستی اور سینہ زوری تھی۔ لیکن میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت دونوں نے مل کر 22 کروڑ عوام کو مسلسل ذہنی اور نفسیاتی طور پر یغمال بنائے رکھا۔ ان بزدل حکمرانوں نے ہر وقت فیٹف کے مطالبات کی فہرست پکڑی ہوتی تھی اور یہ نعرہ بلند کیا کرتے تھے کہ ہم اپنا گھر ٹھیک کر رہے ہیں۔ جون 2018 کی 28 تاریخ کو ہم اس گرے لسٹ میں آئے اور حکومت کو یہ بہانہ مل گیا کہ کیسے اور کس طرح عوام کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے اور انہیں معاشی بدحالی کا ڈراؤنا خواب دکھا کر ان پر اپنے ایسے قوانین نافذ کیے جا سکتے ہیں جن کے تحت انہیں کنٹرول کیا جا سکے۔ جیسے ہی اہل اقتدار کے ہاتھ میں فیٹف مطالبات کی لسٹ آئی، انہوں نے 8 مارچ 2019 کو سب سے پہلے کالعدم تنظیموں کو زبانی نشانہ بناتے ہوئے انہیں گرے لسٹ سے نکلنے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہائی رسک قرار دے دیا۔ ایف بی آر، کسٹم، اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے اپنے ہتھیار تیز کیے اور لوگوں کی ذاتی زندگی اور معاشی سرگرمیوں پر نگرانی سخت کر دی۔ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں جس طرح لاتعداد بل منظور کیے گئے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ آج پی ڈی ایم کی جماعتیں جو کریڈٹ لے رہی ہیں وہ اس قانون سازی کے خلاف بائیکاٹ کر رہی تھی۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ دہشت گردی کے لیے فنڈنگ کبھی براہ راست چینل مثلاً بینک وغیرہ سے نہیں ہوتی، لیکن فیٹف سے ڈرا کر تمام کے تمام قوانین ہی بینکاری سے متعلق بنائے گئے جن کا مقصد کاروباری اور صنعتی لوگوں کو کنٹرول کرنا تھا۔ متو پاکستان کا عالمی سطح پر ایک ہی موقف تھا کہ ہمارا ممبئی دھماکوں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، اور لشکر طیبہ ایک ایسی رفائی تنظیم جو کشمیری مہاجرین اور مجاہدین کی مدد کرتی ہے، لیکن ہم نے 8 جون 2021 کو ضیاء الرحمان لکھوائی کو 5 سال سزا سنا دی۔ بینکوں، پراپرٹی ڈیلروں، یہاں تک کہ سناروں تک کو کہا گیا کہ کھاتے داروں اور خریداروں کی معلومات فراہم کریں۔ نیب میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک سیل قائم کیا گیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اکتوبر 2021 کو فیٹف کی میٹنگ میں ہم کو گرے لسٹ میں ہی شامل رکھا گیا۔ اس کے بعد ہم سے اور کچھ کر کے دکھانا مطلوب تھا۔ اپریل کے آغاز میں عمران خان کی حکومت کو رجیم چینج پالیسی کے تحت ہٹانے کے منصوبے کا آغاز ہو گیا تھا۔ بھارت کی نظروں میں ایک ہی نام کھٹک رہا تھا اور وہ تھا حافظ سعید۔ اپریل کی 8 تاریخ کو اسے 33 سال کی سزا سنا دی گئی اور 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت بھی رخصت کر دی گئی۔ اب خوشخبریوں کا آغاز ہوا۔ فیٹف کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوئیں اور پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ گیا۔ نقصانات بتانے والے آج تک اس کے نقصانات نہیں بتا سکے اور فوائد بتانے والوں کی زبانیں کنگ ہیں، اس لیے کہ فیٹف ایک ایسا ادارہ ہے جس کا کام صرف دنیا بھر کے ممالک پر نظر رکھنا ہے کہ وہاں سے کسی دہشت گردی کے لیے منی لانڈرنگ تو نہیں ہو رہی۔ یہ تنظیم دنیا کے کسی بھی ملک کو پابند کرنے کا ایسا کوئی اختیار ہی نہیں رکھتی کہ وہ گرے لسٹ والوں سے معاشی تعلق توڑ دیں۔ ہر ملک آزادانہ طور پر اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں تھا اور کورونا آ گیا۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں ٹیکسٹائل صنعت بند ہوئی تو یورپی یونین کے ممالک کو پاکستانی مصنوعات کی ضرورت آن پڑی۔ پاکستان سے ٹیکسٹائل کی جتنی برآمد اس دوران ہوئی جب یہ گرے لسٹ میں تھا، اتنی باقی 70 سالوں میں بھی نہیں ہوئی جب ہم وائٹ تھے۔ آج ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل آنے پر خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ اس وقت عالمی کریڈٹ رینکنگ ایجنسیوں نے پاکستان کو ناقابل بھروسہ ملک قرار دے دیا ہے، کیونکہ یہ اس قابل نہیں رہا کہ یہاں کوئی سرمایہ کاری کی جائے۔ خطرہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر کے سرمایہ کار کسی ملک میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے 3 بڑی تنظیموں کی آراء کا بغور مطالعہ کرتے ہیں۔
ان کی ریٹنگ کے مطابق جو ملک بہتر ہوتا ہے وہ اسی میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ان تنظیموں میں سے ایک فنچ ہے، دوسری موڈیز اور تیسری اسٹینڈرڈ اینڈ پورز ہے۔ یہ تینوں وقتاً فوقتاً اپنے کریڈٹ رینکنگ جاری کرتی ہیں جن کی بنیاد پر سرمایہ کار اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ کریڈٹ رینکنگ دراصل کسی بھی ملک کی صنعتی، معدنیاتی اور زرعی پیداوار، اس کی برآمدات اور اس ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس ملک میں سیاسی استحکام جیسے عوامل کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ ان تنظیموں میں سب سے پہلے 7 اکتوبر کو موڈیز نے پاکستان کو اپنی ریٹنگ میں B3 سے گرا کر CAA1 کر دیا۔ یہ کسی بھی ملک کی معیشت کی بدترین سطح ہوتی ہے، یعنی اب یہ معیشت قریب مستقبل میں سنبھل نہیں سکتی۔ اس لیے موڈیز نے ہمیں اپنی کاٹ کباڑ والی لسٹ، جنک لسٹ میں شامل کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ فی الحال ہم پاکستان کی ریٹنگ نہیں دیں گے۔ گزشتہ جمعہ یعنی 21 اکتوبر کو فچ نے بھی اپنی ریٹنگ میں پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے ناقابل یقین ملک قرار دے دیا۔ اس کے مطابق پاکستان پر بین الاقوامی قرضوں کی GDP کے مقابلے میں شرح 73% تک جا پہنچی ہے۔ عالمی سرمایہ کاروں نے پاکستان بانڈز خرید کر جو سرمایہ کاری کر رکھی ہے اس پر منافع ادائیگی $21 ارب سالانہ تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو عمران خان کے دور میں اگست 2021 کو $20 ارب تھے، اب صرف $7.6 ارب رہ گئے ہیں۔ اس سے بامشکل صرف ایک ماہ کے قرضوں کی قسط کی ادائیگی اور پیٹرول کی قیمت دی جا سکے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کے 5 بڑے بینکوں کو بھی ناقابل بھروسہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس دوران ہوا ہے جب اسحاق ڈار صاحب IMF سے قرضہ ملنے کی خوشخبری لینے امریکہ گئے ہوئے تھے اور شہباز شریف پاکستان کی فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کو فتح قرار دے رہا تھا۔ دنیا بھر میں ہماری معاشی بربادیوں اور دیوالیہ پن کے چرچے ہیں۔ دنیا بھر کے معاشی تجزیہ نگار اور ماہر جب کبھی غریب ممالک کی تباہی کی وجوہات بیان کرتے ہیں تو ایک وجہ ضرور لکھتے ہیں کہ یہ وہ بدقسمت ملک تھے جن پر ایسے حکمران مسلط ہو گئے جن کا اثاثوں اور اولاد سمیت کچھ بھی اس ملک میں نہیں تھا۔ وہ صرف اپنے ملک میں ایک بریف کیس لے کر آتے تھے اور حکومت کرنے کے بعد اپنا بریف کیس اٹھاتے اور واپس بھاگ جاتے۔ ایسے رہنماؤں کو اپنے ملک کے اجڑنے یا آباد ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ان کا تو سارا مفاد ہی ملک سے باہر کسی دوسرے ملک سے وابستہ ہوتا ہے۔